دیکھو نا بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے جو بندہ 4 رکھتے پڑے اسے نبی پاک نے دعا دی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں نا، کس لیے علم سیکھا ہے؟ ہمارے استاد تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جی تہجد میں اٹھتے تھے اور میں عالم تھا، تو ایک دن مجھے فجر کی نماز میں مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حافظ سیال وچ بھی سہری لے نہیں سس اٹھنا تے پڑھیا کا دلی صحیح اے ان پڑھ ہو کے سویرے۔ میرے جیسے مولوی تو ویسے ہی حدیث یاد کر لیتے ہیں نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عابد عبادت کرتا رہے اور عالم عشاء سے فجر تک سوتا بھی رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ او بھائی یہ تو حدیث بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو بتا، تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو عالم؟ پہلے یہ بتا، اور پھر یہ بتا اگر تو کہے میں سمجھتا بھی ہوں تو یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، غوث اعظم جیلانی کو بھی آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن ان کے تو مسلح آباد رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ تو علم وہ جو نفع بخش ہو، اس میں فائدہ ہو۔ ہمارے استاد صاحب جب کچھ طلباء فارغ ہوتے تو ان میں جو قابل ہوتے ان کی ذمہ داری مفتی صاحب جانتے ہیں کہ جو ذرا قابل طلباء ان کو تدریس پہ لگایا جاتا ہے، اسباق دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ طالب علموں کو اسباق آپ نے عطا کیے تو ساتھ فرمانے لگے بیٹا کسی طالب علم کی ضد نہیں پیدا کرنی۔ تو ایک دوست نے سوال کیا طالب علم کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمانے لگے کسی وقت کوئی طالب علم غلطی کی، آپ نے سزا دی، پھر اس نے کمیٹی کو بتایا، پھر گھر بتایا، آپ کی شکایت لگائی، آپ کو تکلیف ہوئی، بعض اوقات بندہ دل میں ضد پیدا کر لیتا ہے۔ تو فرمانے لگے اسے نادان ہی سمجھنا، اسے بچہ ہی سمجھنا، سمجھنا بیٹا تھا بھول گیا ہے، سمجھنا اس نے غلطی کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضد ہو اور اس کا مستقبل سارا خراب ہو جائے۔ یہ صاحبان علم کی ذمہ داریاں ہیں۔